کیا ہوگا اگر ایک جنگ میں گولیاں امریکہ چلائے مگر بل عرب ممالک ادا کریں؟ کیا ہوگا اگر جنگ میدان میں نہیں بلکہ بینک اکاؤنٹس میں لڑی جائے؟ اور کیا ہوگا کہ اگر یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ مستقبل کا نیا وار بزنس ماڈل ہو؟ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے ایک ایسا بیان آیا ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ایران کے خلاف جاری جنگ کی قیمت عرب ممالک ادا کریں۔ جی ہاں، یعنی جنگ امریکہ لڑے گا اور قیمت کوئی اور دے گا۔ اور یہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ ایک سوچ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے اور شاید آنے والے وقت کا نیا سسٹم بھی۔ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ چلیں آپ کو 1990 کی دہائی میں لیے چلتے ہیں جب خلیجی جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت بھی امریکہ نے عراق کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اس جنگ کی بڑی قیمت سعودی عرب، کویت اور دیگر ممالک نے ادا کی، تقریباً 54 ارب ڈالرز، جو آج کے حساب سے 134 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نیا ماڈل نہیں ہے، یہ پرانا فارمولا ہے جسے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ اس بار جنگ زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ مہنگی بھی۔ رپورٹس کے مطابق صرف ابتدائی دنوں میں ہی اس جنگ پر اربوں ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں اور یہ لاگت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب ہے پیسہ۔ امریکہ پچھلی 2 دہائیوں میں افغانستان اور عراق کی جنگوں میں کھربوں ڈالرز کھو چکا ہے اور اب وہ براہ راست مہنگی جنگ لڑنے کی بجائے ایک نیا ماڈل اپنا رہا ہے، آؤٹ سورسڈ وار، جہاں جنگ ایک ملک لڑتا ہے اور اس کی قیمت اتحادی ممالک ادا کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک سیکیورٹی کمپنی ہو جو کہتی ہے ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے لیکن اس کے بدلے آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی جیو پالیٹکس ہے اور یہاں ہر فیصلہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب ذرا ایک اور زاویہ دیکھیں، اگر عرب ممالک اس جنگ کی قیمت ادا کرتے ہیں تو کیا وہ صرف پیسے دیں گے یا پھر وہ بھی اس جنگ کے فیصلوں میں شامل ہوں گے؟ کیونکہ دنیا کا اصول بہت سادہ ہے، جو پیسے دیتا ہے وہ فیصلے بھی کرتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ جنگ ایک خطرناک موڑ لے سکتی ہے۔ یہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں رہے گی بلکہ ایک مکمل ریجنل پاور گیم بن جائے گی۔ ایک طرف امریکہ، دوسری طرف ایران اور درمیان میں عرب ممالک جن کے اپنے مفادات ہیں، اپنے خدشات ہیں۔ اور اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو ایران پہلے ہی خطے میں حملے کر چکا ہے، میزائل اور ڈرون حملے جن میں کئی عرب ممالک بھی متاثر ہوئے۔ یعنی وہ ممالک بھی جو اس جنگ کا حصہ نہیں تھے وہ بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اب سوچیں، اگر وہی ممالک اس جنگ کی فنڈنگ بھی کریں تو کیا وہ خود کو محفوظ سمجھیں گے یا مزید خطرے میں ڈالیں گے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ معیشت میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عالمی مارکیٹس ہل رہی ہیں اور دنیا ایک نئے انرجی کرائسس کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہاں آتا ہے پاکستان۔ پاکستان اس پوری کہانی میں کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف اس خطے کے قریب ہے بلکہ اس کے سعودی عرب، امریکہ اور ایران سے تعلقات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ایک ممکنہ ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ کردار آسان نہیں ہے کیونکہ ایک طرف عالمی دباؤ ہے تو دوسری طرف داخلی معیشت۔ اگر تیل مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان میں سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، پیٹرول، بجلی، ٹرانسپورٹ، حتیٰ کہ روٹی بھی۔ یعنی ایک جنگ جو ہزاروں کلومیٹر دور لڑی جا رہی ہے، اس کا اثر ایک عام پاکستانی کی جیب پر پڑتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب ذرا اس کہانی کو ایک قدم اور آگے لے چلتے ہیں۔ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے کہ جنگ ایک ملک لڑے اور قیمت دوسرے ادا کرے تو کیا ہوگا؟ کیا کل کو ہر جنگ اسی طرح سے لڑی جائے گی؟ کیا دنیا ایک ایسے سسٹم میں داخل ہو رہی ہے جہاں جنگ بھی ایک بزنس بن جائے؟ اور اگر ایسا ہوا تو سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ عام انسان کا۔ وہ انسان جو نہ تو جنگ چاہتا ہے نہ سیاست سمجھتا ہے، لیکن اس کے اثرات سب سے زیادہ اسی پر پڑتے ہیں۔ ایک مزدور جس کی روزی مہنگائی میں ختم ہو جاتی ہے، ایک طالب علم جس کی فیس بڑھ جاتی ہے، ایک خاندان جو نہ صرف زندہ رہنے کی جنگ لڑتا ہے۔ یہی وہ اصل حقیقت ہے جو کسی بھی جنگ کی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ جنگ کون جیتے گا، سوال یہ ہے کہ اس جنگ کی قیمت کون ادا کرے گا۔ اور اگر آپ غور کریں تو جواب شاید آپ کے سامنے ہے۔ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں، یہ جنگ ایک سسٹم کی ہے، ایک ایسا سسٹم جہاں طاقتور ممالک جنگ کو بھی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور باقی دنیا اس کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، اگر کل کو آپ کے ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کسی دور کی جنگ کی وجہ سے ہے، تو کیا آپ اسے ایک عام خبر سمجھیں گے
یا اس کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔